کسی کا دل نہ دکھے، ہماری وجہ سے کسی کو ہرٹ نہ ہو، اور انٹینشنلی ایٹ لیسٹ کسی کو نقصان بھی نہ ہو. اسی خیال کے ساتھ آج ہمارا ڈسکشن نیبرز کے حوالے سے ہوگا. ہمارے کچھ فرائض ہیں جو کہ اسپیشلی اگر ہم دیکھیں ہم سے سب سے قریبی جو لوگ ہیں ان کی طرف سب سے زیادہ ہوتے ہیں. اگر ہم اپنے گھر والوں کی بات کریں، اپنی فیملیز کی بات کریں، اپنے دوستوں کی بات کریں جن سے روز مرہ کی لائف میں ہماری انٹریکشنز ہوتی ہیں، ان کی بات کریں، نیبرز ہمارے سب سے قریبی ہوتے ہیں. وہ چاہے ہم خوشی اور غم کے حوالے سے بات کریں، کئی دفعہ انفیکٹ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر آپ کے کچھ فیملی ممبرز آپ سے دور رہتے ہیں تو ان سے زیادہ گہرا تعلق آپ کے نیبرز کے ساتھ ہوتا ہے. ان کو آپ کی زندگی کے بارے میں، آپ کی زندگی میں کیا چل رہا ہے اس وقت، اس کے بارے میں زیادہ پتہ ہوتا ہے ان سے جو شاید آپ سے بہت دور رہتے ہیں. اسی وجہ سے ہمارے کچھ حقوق ہیں اور ہمارے کچھ فرائض ہیں ہمارے نیبرز کی طرف، ان کے حوالے سے آج بات کریں گے. کس طرح سے ہمارا رویہ ہونا چاہیے، کیا ہماری وجہ سے اگر ہمارے نیبر کو کوئی پریشانی ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے تو اس کو ہمیں کس طرح سے کاؤنٹر کرنا چاہیے. اگر ہمارے نیبر کی ہمارے ساتھ کوئی کمپلین ہے تو کیا ہمیں اسے غصے سے رسپونڈ کرنا چاہیے، یا پھر ایکچولی میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے نہ تو کسی شخص کو کوئی مسئلہ ہونا چاہیے، اور اگر وہ کسی پریشانی میں ہے، تکلیف میں ہے، تو ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے ان کی طرف. یہ بھی ہم آج کے شو میں ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان آج شو میں موجود ہیں جو کہ اسلام کے حوالے سے، قرآن مجید کے حوالے سے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کس طرح کی ایگزامپلز ہمیں ملتی ہیں، نیبرز کے ساتھ ان کا کیا رویہ تھا، اس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے. چلتے ہیں ہمارے مہمانوں کی طرف. سب سے پہلے ہمارے ساتھ علامہ محمد ریاض احمد خرل موجود ہیں جو کہ اسلامک اسکالر ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آپ کا، آج آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، ہماری آڈینس کے لیے وقت نکالا، اور اتنے خوبصورت موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا. اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ افتخار احمد نقوی صاحب بھی موجود ہیں جو کہ اسلامک اسکالر ہیں. آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے لیے وقت نکالنے کے لیے، ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے نیبرز کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. نیبرز بڑا امپورٹنٹ رول آپ کی زندگی میں ہوتا ہے کیونکہ وہ سب سے قریبی ہوتے ہیں آپ کے، لیکن کئی دفعہ ہم احساس نہیں کرتے ہیں، ہم سوچتے نہیں ہیں کچھ کہنے سے پہلے یا کچھ کرنے سے پہلے جو کہ ان کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے. اس حوالے سے اسلام میں کیا کہا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید میں جہاں پہ اپنے بندوں کو اپنے احکام پہ، اپنے حقوق سے آگاہی عطا فرمائی کہ میرے بندے وہ ہیں جو میری ترتیب پہ اپنی زندگی میں اپنی اچھی زندگی بسر کریں، صراط مستقیم پہ چلیں. تو اس حوالے سے حقوق العباد جو ہے اس کے حوالے سے بھی قرآن حکیم نے، ہمارے خالق و مالک نے، معبود حقیقی نے آگاہ فرمایا. متعدد مقامات پہ قرآن حکیم میں ارشاد ربانی ہے جس میں اللہ وحدہ لا شریک نے خود ارشاد فرمایا کہ لوگو میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یعنی عبادت صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہے، وہ معبود حقیقی ہے. اور پھر فرمایا حقوق العباد میں سب سے پہلا درجہ والدین کا ہے کہ والدین کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، اور خصوصاً جو لوگ اس معاشرے میں اللہ کی مخلوق ہے اس کے ساتھ آپ کا حسن سلوک عمدہ ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے حوالے سے 3 باتوں کا حکم فرمایا. 3 طرح کے پڑوسی ہوتے ہیں. ایک پڑوسی وہ ہے، حضرت جابر فرماتے ہیں، جو صرف پڑوسی ہے لیکن اس کا دین اسلام سے تعلق نہیں، دیگر ادیان سے تعلق رکھتا ہے. وہ آپ کا ہمسایہ ہے، اس کو ایک حقوق ہمسایہ کا حاصل ہے. دوسرا ہمسایہ آپ کا وہ ہے جو آپ کے قرب و جوار میں رہتا ہے، مسلمان ہے، تو اس کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 حقوق حاصل ہیں. ایک تو وہ مسلمان ہے اور دوسرا وہ آپ کا پڑوسی ہے. تیسرا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ ہمسایہ ہے جس کو 3 حقوق حاصل ہے.
وہ امتیاز ہے اس کا کہ وہ آپ کا رشتہ دار بھی ہے، مسلمان بھی ہے، اور آپ کا پڑوسی بھی ہے۔ تو کتب حدیث میں ائمہ حدیث نے اپنی اپنی سندوں کے ساتھ اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پڑوسی جو ہے وہ کتنے قریب والا ہوگا، تو فرمایا 40 لوگ، 40 گھر۔ ابو داؤد میں الفاظ جو آتے ہیں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آگے سے، آگے والے، پیچھے والے اور دائیں والے۔ مسند احمد میں آتا ہے کہ دائیں اور بائیں والے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پڑوسی جو ہے وہ غیر مسلم ہو، اس کو بھی عزت تکریم حاصل ہے، آپ دکھ سکھ میں اس کے شریک ہیں، اس کا خیال رکھنا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہے۔ اگر مسلمان ہے تو ذمہ داری مزید بڑھ جاتی ہے، اور اگر وہ آدمی آپ کا رشتہ دار ہے تو پھر مزید اس کی آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق 40 گھر جو ہیں وہ آپ کے پڑوس ہیں، تو یقیناً آج کے دور میں، جدید دور میں آپ سمجھ لیں ایک محلہ ہی آپ کا پورا پڑوس ہے۔ اگر آپ کسی ٹاؤن میں چلے جائیں تو پھر 40 گھر جو ہیں دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھ لیں تو ایک ٹاؤن بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جہاں بستے ہیں خدا کی دھرتی پہ ہر انسان کا اکرام کرنا آپ پر لازم ہے، لیکن جو آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا محلے دار ہے، آپ کے قریب رہنے والا ہے، اس کے دکھ سکھ میں شریک ہونا اہل اسلام کا اولین فریضہ ہے۔ اور اس حد تک تاکید فرما دی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ابن ماجہ کے الفاظ یہ ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی آدمی کو اپنے اعمال کے بارے میں جاننا ہو کہ میرے اعمال اچھے ہیں یا برے، تو وہ اپنے اس پڑوسی سے، جو پڑوسی اس کے بارے میں رائے رکھتے ہیں وہی اس کی اللہ کے ہاں رائے ہے۔ تو ہمیں جانچنے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ کسی آدمی کو اچھا برا جاننا، اس کا معیار جو ہے اسلام نے مقرر کیا، اگر وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا ہے تو وہ معاشرے کا افضل ترین آدمی ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ افتخار احمد نقوی صاحب بھی موجود ہیں۔ کئی دفعہ ہم کوشش تو پوری کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہم انسان ہیں، ہم سے یا تو فرائض ہم اپنے پورے نہیں کر پاتے، اور اسپیشلی ہم کیونکہ آج نیبرز کے حوالے سے بات کریں، وہاں پر بھی کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچ جاتی ہے، کوئی سرٹن چیزیں، کئی دفعہ ہم ٹی وی اونچی آواز میں لگا لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نیند خراب ہو جاتی ہے، یا ہمارے ہاں کئی دفعہ کچھ تقریبات اس طرح کی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے دوسرے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ 40 گھرانوں کی بات کی علامہ صاحب نے، تو وہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے کہ جہاں پر ہم شاید 1 یا 2 گھروں کے حوالے سے اپنے فرائض پورے کر پاتے ہوں، لیکن جب پورے محلے کی بات کرتے ہیں تو شاید ہر کسی کے ساتھ ہمارا وہی رویہ نہ ہو، اسی طرح کی ہماری ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ، کلوزنس نہ ہو۔ تو اس حوالے سے کیا کیا جا سکتا ہے بہتر طریقے سے، ہم کیسے اپنے حقوق جو ہماری نیبرز کی طرف ہیں وہ کس طرح ہم پورے کر پا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو نیبرز کے حقوق کے بارے میں یہاں تک ملتا ہے کہ ان کے حقوق ادا کرنے کو ایمان کی کسوٹی جو ہے یہاں تک کہا گیا۔ اب بات یہ ہے کہ اسی بات کو مولانا صاحب کے تھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے میں عرض کروں گا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے گھر میں گوشت جو ہے وہ ہفتے میں 1 دفعہ بنتا تھا، اور آپ کا پڑوسی جو تھا، ہمسایہ تھا، وہ یہودی تھا۔ تو آپ آئے، آپ کے سامنے کھانا پیش کیا گیا، تو آپ نے پوچھا کہ اس میرے پڑوسی کے گھر کچھ بھجوایا ہے؟ تو کہا گیا کہ نہیں۔ تو آپ نے کہا کہ پہلے اس کو کھلاؤ پھر میں کھاؤں گا۔ تو یہ تعلیمات جو ہیں ہماری اسلام کی، وہ تو ہمیں یہ سارا راستہ دکھاتی ہیں۔ اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سوال کیا گیا کہ ایک خاتون ہے، بڑی روزہ دار ہیں، اپنے فرض روزوں کے ساتھ ساتھ وہ جو مطلب رکھتی ہیں، ہر وقت اسی حالت میں ہے، اور عبادت گزار بھی ہیں، نماز بھی پڑھتی ہیں، بلکہ نوافل بھی ادا کرتی ہیں، اور خیرات بھی بہت کرتی ہیں۔ تو بلکہ یہ چیزیں اس خاتون کا تشخص بن گئی ہیں
تو لیکن اس کی زبان کی وجہ سے اس کا ہمسایہ جو ہے وہ پریشان ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ جنت میں جائے گی یا جہنم؟ آپ نے کہا وہ جہنم میں جائے گی. اسی طرح ایک خاتون کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اپنے فرائض تو پورے کرتی ہے، نماز بھی پڑھتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے، لیکن مطلب وہ اس طرح کی نہیں ہے، لیکن اس کے ہمسائے اس کے رویے سے بہت خوش ہیں. تو اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ خاتون جنت میں جائے گی. تو یقیناً اب جو ہمسائے کے حقوق ہیں اس میں سب سے پہلی بات جو آپ نے بھی اپنے ابتدائی بات میں کی ہے کہ ہمارا اصل، یعنی دیکھیں ہم سایہ ایک لفظ بڑا خوبصورت لفظ ہے، یعنی ہم سایہ مین ایک ہی سائے کے نیچے رہنے والا. جب آپ کو کوئی مشکل کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو سب سے آپ کا قریبی عزیز آپ کا ہمسایہ ہے. اور اس وقت یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی ہمسایہ آپ سے قرض کا تقاضا کرتا ہے تو اس کو قرض دینا چاہیے اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں، اس سے معذرت نہیں کرنی چاہیے. بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر وہ محتاج ہو گیا ہے اور اللہ نے آپ کو اتنی قدرت دی ہے کہ آپ اس کی محتاجی دور کر سکتے ہیں تو آپ کو یہ عمل بھی کرنا چاہیے. تو معاشرے میں خوبصورتی، سوسائٹی میں خوبصورتی کے لیے ظاہر ہے کہ یہ ہمیں درس دیا گیا. اسی طرح اگر ہمسائے کے حقوق میں آئے تو اور بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر آپ اپنا گھر بنا رہے ہو ہمسائے میں تو اس کی جو دیواریں ہیں وہ اس کے گھر سے اونچی نہ ہوں. اگر اونچی کرنی ہے تو اس سے پہلے اجازت لی جائے، کیونکہ آپ کو ظاہر ہے کہ اگر آپ دیواریں اونچی بنائیں گے، زیادہ منزلیں بنائیں گے تو اس کے لیے روشنی، ہوا اور اس کی پردہ کا مسئلہ ہوگا. تو یہ ساری چیزیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے. ہمیں اس دور میں اپنا ریویو کرنا چاہیے، ہمیں اس کے اوپر بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ اگر ہم مسلمان ہیں اور واقعاً پیروکار ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور ان کی جو تعلیمات ہیں اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر یقیناً معاشرے کے اوپر اس کے اثرات آنے چاہیے، ہمارے اندر وہ چیزیں نظر آنی چاہیے، تو تبھی ہمیں یہ دعویٰ کرنا چاہیے. علامہ صاحب، ہم ہمیشہ کوشش تو ضرور کرتے ہیں، لیکن کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں، کچھ تعلقات کے حوالے سے بھی کچھ سرٹن نیبرز ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کے تعلقات کبھی نہیں اچھے بن پاتے، اور وہ انٹینشنلی نہیں لیکن ان انٹینشنلی اس طرح سے ہوتے ہیں، دوسرے کی طرف سے رویہ اس طرح کا ہوتا ہے. کیا وہاں پر بھی ہم قصوروار ہوں گے؟ اس حوالے سے دین اسلام نے بڑے واضح احکامات کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے. قرآن حکیم نے ہمیں درس دیا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی خیر اور بھلائی کا معاملہ نہیں بھی کرتا تو آپ پر تکریم لازم ہے. خدا کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو درگزر کی پالیسی اپناتا ہے. اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا، کتب حدیث میں ائمہ حدیث نے اس کو اپنی اپنی سندوں کے ساتھ نقل کیا ہے کہ آپ نے اس امر کو اجاگر فرمایا کہ معاف کرنے والا بہتر ہے، درگزر کرنے والا بہتر ہے، پردہ پوشی کرنے والا بہتر ہے، اور تعلق توڑنے سے جوڑنے والا بہتر ہے. اور یہاں تک فرما دیا آپ اپنے بھائیوں پر، اہل زمین پر رحم کریں گے تو عرش والا آپ پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا. اگر آپ ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرتے ہیں، وہ بے شک زیادتی پہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجراً جزیل عطا فرمائے گا. بخاری شریف میں حدیث ہے، محمد بن اسماعیل حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی سندوں کے ساتھ تھوڑے سے الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے کریم فرماتے ہیں مومن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. پھر تیسری مرتبہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، وہ کون بدبخت شخص ہے؟ تو نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے کریم کے یہ الفاظ جو ہیں ہمارے لیے، معاشرے کے لیے، ہم سب کے لیے مینارہ نور ہے، رہتی دنیا تک
مشعل راہ ہے، اور اس کے نور سے ہی اقوام عالم جو ہے آج روشنی پا رہی ہے۔ خدا کی دھرتی پہ یہ نور اسلام ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں چاہیے کہ آج میراب و ممبر سے بلند کر دیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بد نصیب بدبخت شخص وہ ہے جو مومن نہیں ہے، جس کے شر سے جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ۔ تو ضرورت یہ سوال آپ کا، اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں ہے حکم اعظم لا الہ الا اللہ۔ ہمیں حکم یہی ہے کہ آپ نے درگزر کرنا ہے، آپ نے عفو درگزر کرنا ہے، معاف کرنا ہے، اکرام کرنا ہے، تکریم دینی ہے، اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے اللہ کا رسول سے۔ بے شک اپنا رویہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، ہم کسی اور کو کنٹرول نہیں کر سکتے، اور ہماری کوشش ہوگی جب بریک سے واپس آئیں گے تو اور بھی کچھ چیزیں جس میں اگر آپ کے جو نیبر ہیں وہ کسی سرٹن غم سے گزر رہے ہیں، آپ کا کیا فرض بنتا ہے، اگر وہ ان کی خوشی ہے اس میں آپ کیسے شامل ہو سکتے ہیں، اگر وہ بیمار ہیں تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں، کس طرح سے ہمارا رویہ ہونا چاہیے، اس بارے میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک میں جانے سے پہلے آج ہم نیبرز کے حقوق کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور کس طرح سے ہم بہتر طریقے سے ان حقوق کو پورا کر سکتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی اگر ہم بات کرتے ہیں زندگی کی تو زندگی میں کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی غم ہوتا ہے، اور ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کے جو قریبی لوگ ہیں ایٹ لیسٹ آپ ان کا ساتھ دے سکتے ہوں۔ نیبرز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کئی دفعہ فیملی ممبرز سے بھی زیادہ قریب آپ کے نیبرز ہوتے ہیں، کئی دفعہ فوراً آپ کے کچھ فیملی ممبرز جو دور رہتے ہیں وہ نہیں پہنچ پاتے جتنا جلدی آپ کے نیبرز کسی تکلیف کے وقت آپ کے ساتھ پہنچ سکتے ہیں۔ تو اس سچویشن میں کیا ہمارے فرائض ہیں، اگر خوشی غم، اگر کوئی بیمار ہے آپ کا نیبر، کس طرح سے ہم ان کی حمایت کر سکتے ہیں، اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ افتخار صاحب ضرور بتائیے گا اگر ہمارے نیبر ہیں جو بیمار ہیں تو اس سیناریو میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی، اس سلسلے میں حکم یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کا ہمسایہ بیمار ہے تو اس کی تیمارداری کی جائے، اگر اس کو کوئی خوشی ملی ہے تو اس کو مبارکباد دی جائے، اور اگر وہ فوت ہو گئے تو یہ حکم ہے کہ اس کے جنازے کے ساتھ شامل ہوا جائے۔ تو یقیناً یہ نیبرز کے حقوق ہیں، اور ہم آج کل ایک مصروف دنیا میں رہ رہے ہیں اور ہماری کام کار اور ہمارے مسائل بہت زیادہ ہیں، تو اس میں ہم ان چیزوں کو اگنور کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ ہماری روایات بھی تھیں اور یہ اسلامی روایات بھی ہیں کہ جب ایسا کوئی واقعہ ہوتا تھا، کوئی ہمساؤں میں بیمار ہوتا تھا، پورے کا پورا محلہ جو ہے اس کے تیمارداری کے لیے آمادہ ہوتا تھا، اس کی خوشی میں شریک ہوتے تھے، اس کے غم میں شریک ہوتے تھے۔ تو یہی معاشرے کو خوبصورت چیز بنا سکتی۔ اور جہاں تک تعلق ہے حقوق العباد کا، اس میں مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، تو وہاں پہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور اس کے جسم کا ماس جو ہے وہ اترا ہوا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ایک پرندہ آتا ہے اور وہ اس شخص کو کچھ کھانا کھلاتا ہے اور اڑ جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھ کے اس کی طرف بڑھتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا کیا ماجرا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں بہت گنہگار ہوں اور 35 سال سے میں توبہ استغفار کے لیے یہاں پہ بیٹھا ہوں۔ تو آپ اپنے اللہ سے پوچھو کہ اس نے مجھے معاف کر دیا؟ تو حضرت موسیٰ جو ہے وہ کلیم اللہ ہے، اللہ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تو اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ اس شخص کے پوچھو 35 سال سے وہ پرندہ جو اس کو کھانا کھلا کے جا رہا ہے، کبھی اس نے اس سے پوچھا کہ اس نے خود بھی کھانا کھایا ہے کہ نہیں؟ کبھی اس پرندے سے ایک دفعہ بھی اس نے پوچھا ہے کہ اس نے کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا؟ تو یہ مطلب اس کو حقوق العباد کی طرف آپ لے کے جا رہے ہیں۔ پھر اللہ سے اس نے کہا کہ اللہ سے ایک سوال میرا اور پوچھو کہ میں نے جو 35 سال سے استغفار کر رہا ہوں، میں نے اتنی توبہ کی ہے، تو اس سلسلے میں کوئی میری دعا قبول ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ پاک باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص کی ایک دعا قبول ہو سکتی ہے۔
تو حضرت موسیٰ اس کو بتاتے ہیں کہ تم ایک دعا جو ہے کرو گے وہ قبول کرے گا خدا بند. تو وہ شخص یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے اتنا بڑا بنا دے کہ جہنم میں کوئی اور جا ہی نہ سکے, جہنم میں کوئی اور داخل ہی نہ ہو سکے, مجھے اتنا بڑا بنا دے کہ مجھے جہنم میں ڈال دے, مجھے اتنا بڑا بنا دے کہ کوئی اس میں اور جا ہی نہ سکے. تو خداوند نے متعال کی ندا آتی ہے کہ اے موسیٰ اس کو بولو کہ میں نے اس کو معاف کر دیا, کیونکہ پہلے یہ اس کی اپنی ذات کا مسئلہ تھا, اب اس نے میری پوری مخلوق کو جہنم سے بچانا چاہا جس کے صدقے میں نے اس کو معاف کر دیا. سبحان اللہ. تو یہ حقوق العباد, یہ رویے, یہ جو تعلیمات اسلامی ہے, آج ان کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے, آج اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اس معاشرے کو دوبارہ سے وہ حسن دینے کے لیے ہمارے محراب و منبر کی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کی طرف لوگوں کو متوجہ کریں. بہت ہی خوبصورت واقعہ آپ نے بیان کیا, اور آئی تھنک ہم سب اس سے کچھ سیکھ سکتے ہیں. ہمیشہ اپنی ذات کے بارے میں تو ہم سب سوچتے ہیں, اپنی ذات سے بڑھ کر بہت کم ہم سوچتے ہیں, اور شاید غلطی بھی نہیں ہے. زندگی اتنی مصروف ہے, جس طرح آپ نے کہا آج کل اتنی مصروفیات, اتنی ڈسٹریکشنز ہیں کہ ہم سب سے جو بیسک چیزیں ہیں وہ بھول جاتے ہیں. پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہم پریشان کیوں ہیں, ہم غمگین کیوں ہیں, کیونکہ ہم کسی اور کے لیے کچھ نہیں کر پاتے, ہم کسی اور کو اپنے رشتوں کو اس طرح نبھا نہیں پاتے, ہمارے جو فرائض ہیں ایز اے ہیومن بینگ وہ نہیں پورے کر پاتے. اسی وجہ سے شاید ہم بہتر طریقے سے محسوس بھی نہیں کر پاتے, کیونکہ انسان کے اندر یہ ایک ہماری نیسیسٹی ہے, ایک نیڈ ہے کہ ہم دوسروں کا سوچیں, دوسروں کے لیے کچھ کر پائیں, جس سے ہمیں خود کو ایکچولی میں سکون ملتا ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم, کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی وعلیکم السلام جی, حکیم عارف بول رہا ہوں جی. میں جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی فیصلہ بات سے بول رہا ہوں عارف. جی بالکل, کچھ شیئر کرنا چاہیں گے یا کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ ہاں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو پڑوسیوں کے جو حقوق ہے نا, وہ تو جو دین اسلام نے باندھے ہیں, بہت ماشاءاللہ بہت اہمیت ہے اس کے اندر. جی لیکن پڑوسیوں کو تھوڑا سا اتنا سا گائیڈ ضرور کریں کہ ایک دوسرے کے بچوں کی شرارتیں ہوتی ہیں, جو دوسرا اہمیت ہے کہ ان کو سمجھیں کہ اگر کوئی بچہ غلطی کرتا ہے تو اس کو برداشت کریں, کیونکہ ہمارے اندر نا عدم برداشت جو ہے نا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے, وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. تو اس کے لیے تھوڑا سا ضرور لوگوں کو گائیڈ کریں, ضرور لوگوں کو گائیڈ کریں. بالکل جی, بہت بہت شکریہ کال کرنے کا, اور بہت ہی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے, اسپیشلی بچوں کے حوالے سے. میں پتہ ہے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں, کئی دفعہ بال چلی جاتی ہے, کئی دفعہ ویسے مذاق کر دیتے ہیں, بچے ہوتے ہیں نا سمجھ ہوتے ہیں, اینڈ ڈیفینیٹلی ایسے ضرور ہو جاتا ہے, اور کئی دفعہ رویہ جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی سخت ہو جاتا ہے, اور یہ بہت غلط بات ہے. بچے پر برا اثر پڑتا ہے. جتنا آپ اپنے بچے سے پیار کرتے ہیں اتنا ہی اپنے نیبرز کے بچوں سے بھی پیار کریں, اور اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے, کوئی ایسی چیز ہو بھی جاتی ہے جو آپ کو بری لگتی ہے, آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے, تو پیار سے سمجھائیں, نہ کہ غصہ کریں. اور بچوں کی لڑائی میں اسپیشلی جب بڑے پڑ جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے معاملہ بغیر کسی وجہ کے اور سیریس ہو جاتا ہے, اور بچوں کے لیے اسپیشلی بڑا ٹراماٹائزنگ قصہ ہو جاتا ہے. بڑوں کا اپنا ہوتا ہے, اور بچوں کی وہ جو عمر ہے بڑی خوبصورت عمر ہے, اس میں ڈانٹ نہیں ہونی چاہیے, اس میں پیار ہونا چاہیے. اگر کوئی بات بری بھی لگی پیار سے سمجھائیں. اور ضرور میں چاہوں گی علامہ صاحب آپ بہتر طریقے سے اس پہ بیان کر پائیں گے کہ اگر کسی بچے کو لے کر کوئی بات بری لگ جائے, بچوں کی آپس میں لڑائی ہو جائے, تو کیا رویہ ہونا چاہیے؟ اس حوالے سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دو عالم کا فرمان ہمارے سامنے ہے. میرے کریم فرماتے ہیں جو چھوٹا بڑوں کا احترام نہ کرے, اور جو بڑا چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے, جو اہل علم کی عزت نہ کرے, وہ ہم میں سے نہیں. درگزر کی بات ہو رہی ہے تو ہمسایہ جو ہے اس کا بچہ در حقیقت وہ اپنا ہی بچہ ہے, اس کے ساتھ وہی رویہ ہوگا, وہی محبت ہوگی. اور میں آپ کے سامنے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا وہ روشن باب رکھنا چاہتا ہوں جو ہم سب کے لیے منارہ نور ہے, مشعل راہ ہے. قیامت تک دنیا اس روشن باب سے فیضیاب ہوتی رہے گی, چونکہ ہمارے اندر اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, کتاب اللہ سے, سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
دین اسلام سے ہمارا رشتہ کمزور پڑ گیا ہے. اس وجہ سے یہ معاملات جو ہیں ہمیں درپیش ہیں. ہمارے تمام مسائل کا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے, رجوع القرآن میں ہے. بخاری میں حضرت محمد بن اسماعیل حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لاتے ہیں. اس حدیث کو مسند میں بھی حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے. اس کے علاوہ بھی ائمہ حدیث نے اپنی اپنی سندوں کے ساتھ حدیث کو نقل کیا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم, ایک بچہ یہودی تھا, اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے, وہ عالم نظام میں تھا. جب دیکھا تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے پہ پیغام اسلام پیش کیا. آپ نے فرمایا بیٹا اسلام میں داخل ہو جاؤ, اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عزت نصیب فرما دے گا. تو حدیث کا متن یہ ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو اس نے کہا جو ابو القاسم کہتا ہے کر لو. کیا بات ہے. تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اسلام قبول کر لیا, کلمہ پیش کیا, اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش تھے کہ ایک بچہ جہنم جانے سے بچ گیا. ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ انتہائی درجے کا, جس طرح اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں, اہل محلہ سے بھی پیار کرنا چاہیے. یہی امت کا ترہ امتیاز ہے تاکہ بھائی چارہ بڑھے, عزت بڑھے, اور معاشرہ جو ہے وہ نور اسلام سے منور و روشن. کیا بات ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, فیصلہ شہر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم, سن پا رہے ہیں آپ مجھے؟ وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ. کون بات کر رہی ہے؟ اپنا نام بتائیے گا. مقصودہ بخاری. بالکل جی, کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیے. اچھا, مجھے بچوں کے بارے میں یہ بات کرنی تھی کہ آج کل کی بچی ہیں, ان کو پیار سے محبت سے جیسے مرضی سمجھائیں, اگریسو بہت ہیں, اور اتنے اگریسو ہیں. اگر ان کو فورس کر کے کہا جائے بیٹا نماز پڑھو, یہ کرو, جی تو کہہ دیتی ہیں, لیکن وہ جو نماز پڑھتی ہیں ایسے لگتا ہے جیسے نماز نہیں, نماز کی سمری پڑھ کے آ گئی. تو ان کو کیسے ہم سمجھائیں, کیسے کریں کہ ہر کام آرام اور تسلی سے کریں اور اچھے طریقے سے کریں, باقی تو سب اللہ نے کرنا ہے. بالکل جی, آپ صحیح کہہ رہی ہیں. بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. اور ڈیفینیٹلی آج کل کے بچے آئی تھنک اور آئی فیل کہ بس مختلف ہیں, اور ان کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے. میرے سے بہتر افتخار شاید کامنٹ کر پائیں کہ کس طرح سے ہم آج کیا جو بچہ ہے جو کہ ویل اویئر ہے. آئی ڈو بلیو کہ آج کل کے بچے بہت ویل اویئر ہیں. ان کے پاس وہ ساری ریسورسز انفارمیشن ہے جو کہ اگر ہم 2 ڈیکیڈز پیچھے چلے جائیں تو بچوں کے پاس نہیں ہوا کرتی تھی. اور آج کے پیرنٹس کا سب سے بڑا چیلنج ہے ان بچوں کو سمجھنا جن کی ریالٹی ان کی اپنی ریالٹی سے, اپنی بچپن سے بہت مختلف ہے. اس سے پہلے کہ ہم بات کریں اس پر, یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے بیکاز بچے ہمارا فیوچر ہیں, اور ضروری ہے کہ بچوں کے ساتھ صحیح طرح سے ان کو ڈیل کیا جائے پیار کے ساتھ, اور لیکن آف کورس ڈفرینٹ ٹیکنیکس کا استعمال کرتے ہوئے. اس سے پہلے کہ ہم اس پر بات کریں, بریک لے لیتے ہیں. کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سیریز چینل میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آج نیبرز کے حقوق کے حوالے سے بات کر رہے تھے, اینڈ ہمارے ایک کالر نے ہم سے سوال کیا جو کہ بچوں کے حوالے سے تھا, اینڈ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. اس سے مجھے لگا کہ ایون تو ہمارا موضوع نیبرز کے حوالے سے تھا, یہ سوال ہم ضرور ڈسکس کریں گے. آج کے بچے, آج کی جنریشن بہت مختلف ہے پچھلی جنریشن سے. اگر ہم ایک ڈیکیڈ ہی پیچھے چلے جائیں تو اس طرح سے انٹرنیٹ اور انفارمیشن اس طرح سے موجود نہیں تھی جس طرح سے آج موجود ہے. آج کا بچہ مختلف ہے. آج کے بچے کے پاس بہت زیادہ نالج ہے, بہت سارے آپشنز ہیں, انفارمیشن ہے جو کہ پہلے بچوں کے پاس نہیں تھی. اور والدین زیادہ تر ایک ڈفرینٹ وقت میں بڑے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے شاید کنیکٹ کرنا مشکل ہے, سمجھنا مشکل ہے. یہ نہیں کہ بچہ کسی بھی طرح سے, بچے ہوتے ہیں اور بہت پیارے ہوتے ہیں, سب کے بچے بہت پیارے ہوتے ہیں, اور اپنے بچے تو ویسے بہت پیارے لگتے ہیں. تو اس پر بات کرتے ہیں. افتخار صاحب ضرور اس پہ کامنٹ کیجیے گا. آج کے بچے بہت مختلف, ان کے ساتھ کیسا رویہ والدین کی طرف سے ہونا چاہیے؟ جس طرح سے ہماری کالر نے بتایا کہ نماز پڑھوانا بڑا مشکل لگتا ہے اور اس طرح سے ان کو سمجھا نہیں پاتے. جی, اس میں جو پہلے کالر تھے ہمارے, انہوں نے بھی بچوں کے حوالے سے بات کی, پھر مقصودہ بخاری, اسی لیے اس ڈائریکشن میں ڈسکشن آ گیا. لیکن اچھا, اب اس میں یہ ہے کہ جو پہلے کالر تھے ان کی مراد تھی کہ جو گلی محلے میں جو بچے کھیلتے ہیں